پھر گھر بھی بنا لے, پراپرٹی بھی خرید لے, مرے گا تو کوئی بات نہیں یار, ہم نے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچوں کے لیے بنائی تھی, مر گئے تو کیا ہو گیا. ابے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بیچارے نے اتنی محنت سے کروڑوں روپے کا گھر بنایا, بیچارے کو رہنا نصیب نہیں ہوا, تو اتنا کیوں طرز کھا رہے ہو, رہ بھی لیتا تو کتنے دن رہ لیتا. یوں بولا کرو بیچارے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر بنایا, رہنا نصیب ہو یا نہ ہو اللہ راضی ہو گیا, کیونکہ اس نے اپنے بچوں کا سوچا تھا. نہیں یاری بات سمجھ لیں, کیا بیچارہ کہاں سے ہو گیا, جس کے لیے بنایا تو وہ خوش ہے نا. ایک صاحب کی بچے کی جاب لگی ملٹی نیشنل کمپنی میں, پہلا دن تھا اس کا انا للہ ہو گیا بیچارے کا نا کرنٹ لگنے سے. اب مار ہو رہی ہے, ہائے میرا بچہ آج پہلا دن تھا. میں نے کہا بھائی اگر آخرت کے لیے یہ کام کیا ہے نا تو کامیاب ہو گیا, آخرت کے لیے نہیں کیا تو آج نہیں تو کل بہرحال اس نے مرنا تھا. کتنے دن زندہ رہ لیتا ہے انسان. تو مسلمان کیا سوچتا ہے ہر چیز میں. تو ہم تو آپ کو زیادہ, ہم تو کہہ رہے ہیں اپنی صحت بنانا یہ مذہب کا حکم ہے. دیکھو آپ کہتے ہیں نا آخری بات, بار بار آخری کر کے سچی مچی کی آخری, مجھے سب کر لوں آخری بات. دیکھو ہم کیا کہتے ہیں, علماء کیا کہتے ہیں, میں کہ میری کیا اوقات, شریعت کیا کہتی ہے. شریعت کیا کہتی ہے, ویلیو بتاتی ہے صحت کی 2 ٹکے کی نہیں ہے. جو بیمار ہیں وہ بھی کہاں جائیں گے, جنت. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی صحت میں گزری, بیماری میں گزری, بیماری میں گزری. کہاں جائیں گے, جنت میں. ان کے تو مقامات ہی بیماری کی وجہ سے ہوئے. غیر مسلم کہے گا نہیں بیمار آدمی کیا ہے, ناکام. ہم کہتے ہیں ناکام ہے, تو ایوب علیہ السلام تو کامیاب ہی بیماری کی وجہ سے ہوئے ہیں. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں بھی بیمار ہو جاؤں. اب کوئی غیر مسلم سنے گا تو کہے گا ان کے ہاں بیماروں کی بڑی ویلیو ہے تو ان کو چاہیے خود سب بیمار ہو جائیں. نا 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 نا, یہ بات سمجھیں, یہ بیماری کس کی طرف سے تھی, اللہ کی. انہوں نے کوشش کی صحت مند ہونے کی. حکم یہ ہے کہ صحت بنانے کی کوشش کرو, مگر صحت سے دل مت لگاؤ. بنانے کی کوشش کے باوجود نہ بنے تو ٹینشن مت لو, اللہ تمہیں بیمار رکھ کے ہی خوش ہوگا, راضی ہوگا. کیوں بیماری میں صبر کرو گے, اللہ چاہتا ہے تمہارے درجات صبر کے ذریعے بلند ہو. کرنے سارے کامیابی کے راستے کو اختیار کرنا ہے, لیکن راضی اس پہ رہنا ہے جو کون چاہے گا, اللہ. پیسہ کمانے کی کوشش کریں, نہیں آتا ٹینشن نہیں لینی ہے, ریڈی لگائے ٹماٹر کی, بولے اللہ میرے ٹماٹر پہ کیا ہے, خوش ہے, میں اسی میں خوش ہوں. ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم زمین پہ باپ بن گئے ہیں. آپ کہتے ہیں میری ارننگ اتنی ہونی چاہیے, میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, ہونا چاہیے. میں کرائے کے گھر پہ کیوں رہ رہا ہوں, میرا ذاتی گھر ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں نہیں چاہیے. ایوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری صحت اچھی ہو جائے. انہوں نے کہا اللہ مجھے صحت دے دے. اللہ نے کہا بھی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی میں راضی ہوں میں. ٹھیک ہے نا, جب اللہ اسی میں خوش ہے تو ٹھیک ہے, میں کیا کروں, اسی میں راضی ہوں میں. اللہ نے آپ کا سارا اہل و عیال آپ سے چھین لیا, موت دے دی سب کو. ان کو چاہیے تھے اہل و عیال بچے, اللہ نے کہا نہیں دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اسی پہ خوش ہوں. پھر جب دیکھا اللہ نے ہر طرح سے ایوب علیہ السلام کو آزمایا, آخر میں دیکھا کہ ان کی زبان سے ساری زندگی ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکلا. تو بعضوں کو اللہ دنیا میں نعمتیں لوٹا دیتا ہے, بعضوں کو آخرت میں. ایوب علیہ السلام کو چونکہ واقعہ قرآن میں بیان کرنا تھا, اللہ نے دنیا میں, اللہ نے ان کو صحت بھی دی. انہوں نے کہا اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے, مجھے میری آل اولاد بھی واپس چاہیے. اللہ نے سب کو زندگی دی, آپ کا پورا خاندان آباد کر دیا. اور اس بیماری کی حالت میں ٹڈیاں گری سونے کی ایوب علیہ السلام کے اوپر. بخاری کی حدیث ہے, جب ایوب علیہ السلام کو صحت ملی نا تو ٹڈیاں سونے کی, حالانکہ دولت ویسے ہی مل چکی تھی ایوب علیہ السلام کو, تو وہ ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں سونے کی. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب کیا میں نے تجھے مستغنی نہیں, اتنا پیسہ دے دیا تجھے, اب تو یہ سونے کی کیوں جمع کر رہا ہے. ایوب علیہ السلام نے کیا کہا, اے اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں, کہ جب تو دے رہا ہے تو پھر میں لوں گا, پھر میں نہیں کہوں گا کہ مجھے نہیں چاہیے. جب تو نہیں دے رہا تھا تو میں اسی میں انجوائے کر رہا تھا, خوش تھا, میں اس میں صبر کر رہا تھا. انجوائے کا مطلب صبر کر رہا تھا, میں راضی تھا. جب تو دے رہا ہے تو پھر تو لیں گے. لوگ پتہ ہے مولویوں سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ غریب بھی یہ رہے, پیسہ آئے تو بھی ٹکرے ماریں گے, نہیں چاہیے وہ, سارے پکوڑے سموسے ہم ہی کھائیں. یہ مولوی لوگ رکشے میں ہی جائیں, W11 میں لٹک لٹک کے جائیں. تو بھائی اگر کسی مولانا کے پاس پیسہ ہے یا گاڑی ہے, وہ تو ضروری نہیں جس کے پاس گاڑی ہو پیسہ بھی ہو, یہ جس کی 4 بیویاں ہو پیسہ بھی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں, پیسہ نہیں تھا. علماء کو تو ویسے ہی لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں. اور اگر آ بھی گیا ہے پیسہ تو بھائی جب آ رہا ہے تو پھر تھوڑی ہے کہ لات مارو اس کو, پھر تو آنے دو, اللہ کی نعمت ہے. اگر آپ افطاری کے لیے بیٹھے ہو اور سموسے پکوڑے آ جائیں, آپ کہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا, تو اللہ خوش ہوگا. اللہ کہے گا جب تک میں نہیں کھانے سے خوش تھا تو اس وقت تو نہیں کھانا تھا, اب میں نہیں کھانے سے کوئی خوش نہیں ہوں. غروب آفتاب ہو گیا, اب تم یہ ٹینشن لے کے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. تبھی تو ہمارے نبی جلدی کھایا کرتے تھے, اور عید الفطر والے دن ہمارے نبی عید الفطر کی نماز سے پہلے کھایا کرتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج ہم کھائیں گے صبح, کیونکہ اللہ نے پابندی ہٹا لی ہے تو ہم کھائیں گے اب. تو اس لیے میرے بھائی جب آ رہا ہے تو پھر آنے دو, دل پھر بھی نہ لگاؤ, نہ اس وقت لگاؤ نہ اس وقت, جب آ رہا ہے تو پھر اللہ کی نعمت سمجھ کے. تو ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کا اہل و عیال بھی دے دیا, اللہ نے ان کو دولت بھی دے دی, اور یہی ان کی آزمائش تھی جس پر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں, نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا ہمارا.
تو اس لیے میرے بھائی صحت کی بھی کوشش کرو. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ایک کس کی طرف سے ہوتی ہے, آپ کی حرکتوں کی طرف وجہ سے. جو حرکتوں کی وجہ سے آپ کو ترقی نہیں مل رہی نا, اس پہ اللہ راضی نہیں. نہ ہمارے یہاں سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں, نہ ہمارے یہاں اچھے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں, نہ ہمارے یہاں اچھے انجینئر پیدا ہو رہے ہیں, اور ہم کہیں مسلمان چونکہ ایکچولی آخرت سے دل لگا بیٹھا ہے نا, ایکچولی اس وجہ سے ہم ترقی نہیں. تو بھائی تم پوستی ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو, کرپٹ ہونے کی وجہ سے, سست ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو. اس ترقی کو یہ نہیں کہیں گے کہ دنیا سے دل نہیں لگایا ہوا, یہ دنیا سے دل لگانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی, کیونکہ صبح اٹھتا ہے اپنی مرضی سے, دل لگایا ہوا ہے کہ سارے مزے میں ابھی اڑا لوں, گٹکے میں ٹائم گزار رہا ہے, سٹے لگا رہا ہے, گٹروں کے ڈھکنوں پہ رات بھر بیٹھا ہوا ہے, تو صبح یونیورسٹی کہاں جائے گا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب ہم نے ترقی غیر مسلموں سے زیادہ کرنی ہے, کیونکہ ہمارے پیچھے مذہب کی موٹیویشن ہے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. کیوں دوڑتے تھے؟ پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. آج جتنا نیک ہوگا نا, اسپیڈ اتنی ہی سلو ہوتی چلی جائے گی. جب حضرت جی بنے گا پھر تو اٹھائے نہیں, پولیس آئے گی اٹھانے کے لیے, بہت نیک ہیں وہ تو. چلو اللہ کی طرف سے جوان کیونکہ نیک بہت ہے, پولیس آ رہی ہے, حضرت اٹھے یار خدا کا واسطہ, اٹھا ہی نہیں جا رہا, نیک بہت ہے, اتنے نیک ہیں کہ چلا ہی نہیں جاتا حضرت. یہ نیک کو, یہ تو اللہ کی طرف سے اگر ایسی بیماری ہے پھر تو یقیناً نیک ہے. لیکن حضرت آپ اپنی خوراک پہ غور کریں, آپ کو دھماکے سے پھٹ جانا چاہیے تھا جو آپ کھا رہے ہیں. صبح اتنے پراٹھے, دوپہر پھر یہ, پھر رات کو دیر سے کھا کے حضرت سو جاتے ہیں, پھر صبح اٹھتے ہیں پھر اتفاق سے سو جاتے ہیں. پھر دوپہر اگر کوئی کام ہوا تو کر لیا, نہیں تو پھر سو گئے. اور لیبل یہ لگایا جاتا ہے حضرت کے دل میں دنیا سے بالکل بھی محبت نہیں. یہ جو حضرت فلانے کو ہینڈسم ہونے کا شوق ہے, جاگنگ کرتا ہے, بھاگتا ہے, اصل میں دنیا کی لالچ. تو میرے بھائی وہ مطلب نہیں ہے, صحیح ہے نا. مسلمان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے, خوراک پہ کنٹرول کرتا ہے. کیوں؟ اس کے رب کا حکم ہے کہ یہ زندگی جو پروجیکٹ کے لیے تمہیں بھیجا ہے نا, اس پہ جب کمپنی بلائے گی تو آنا, خود سے بھاگ کے آئے نا. اگر وہ جو میں نے مثال دی تھی نا کمپنی کی, تو پھر پولیس اریسٹ کرے گی. ہمیں تو خودکشی کی اسی وجہ سے اجازت نہیں ہے کہ اللہ میاں نے جس کام کے لیے بھیجا اسی میں لگے رہو, خود سے پہلے قبر میں جانے کی کوشش مت کرو. خودکشی ایک جزوی ہوتی ہے, کلی خودکشی ہے, کھمبے سے لٹک گئے, فوراً مار دیا. اس پہ کتنی شدید وعید ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جس طرح سے قتل کیا, جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی نا, برزخ میں اسی طرح مارتا رہے گا. یہ کلی طور پر. اور ایک ہے جزوی, سگریٹیں پھونک کے مار رہا ہے اپنے آپ کو, وزن بڑھتا جا رہا ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو لڈو کم کر دے ورنہ تو لڈو بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. لڈو بن گیا ہے پورا, پھر بھی لڈو پھوڑے جا رہے ہے نا. اور جب اس کو سمجھایا جائے تو کہتا ہے میٹھا کھانا کیا ہے؟ سنت ہے. پھر تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, شب برات کا کھانا, 12 ربیع الاول کا کھانا, محرم کے کھانے. ہمارے نبی سے اس قسم کا کوئی کھانا ثابت نہیں ہے. صرف ایک کھانا نبی نے کھلایا, وہ ہے ولیمہ. بس شادی جب بھی کی کھانا کی, اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے. یہ اس لیے رکھی تاکہ اس کو کریں لوگ, آئی بس اپریشیٹ کریں اس کو. ایک کھانا حدیث میں آتا ہے ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے. یہ بتانے کے لیے ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے, اس پہ دعوت ہوگی. کیونکہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بے وقوف آدمی ابھی سے شادی کر آ کے بیٹھ گیا. تو اسلام نے کہا کرو, پہلی شادی میں بھی ولیمہ, دوسری میں بھی, تیسری میں بھی, چوتھی میں بھی, یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. ہاں تبھی تو ہے ولیمہ. بہت پہلی دفعہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا میں نے. تو اب اس سے 4 شادیاں بھی آ گئی. دنیا جب دل لگانے کے 4 شادیاں کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. پیغمبروں کی سنت ہے. نسل بڑھانا کس کی سنت ہے؟ پیغمبروں کی. ہم اس لیے کر رہے ہیں. اب اس میں اگر مزہ بھی آ رہا ہے تو آنے دو یار, جب افطاری میں بھی تو مزہ آتا ہے نا. اب آپ افطاری, کوئی غیر مسلم آئے بولے تو یہ سموسے کیوں کھا رہا ہے افطاری میں؟ آپ بولے اللہ کا حکم ہے. ابے تیرے تو مزہ آ رہا ہے اس لیے کھا رہا ہے. تو آپ کیا جواب میں دو گے؟ بھائی جب اللہ کو مجھے یہ دیکھ کے مزہ آ رہا ہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے تو آنے دو نا. اللہ بھی خوش ہے, میں بھی خوش ہوں. کیا ہے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے کھاتا تو مزہ تو آتا, لیکن اللہ خوش نہیں ہوتا. تو اللہ کو اس میں مزہ آ رہا ہے, اللہ بھی خوش ہے. اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کھاؤ نا, کھاؤ. اللہ تو ہم کھا رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا ہے, اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. تو اسی طرح شادیوں میں اللہ نے کہا مزہ بھی آئے گا اور اللہ بھی کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. کیونکہ اس مزے سے یہ چاہتا ہے اللہ کہ یہ مزہ تم کرو. لیکن اگر گرل فرینڈ رکھی, بد نظری کی, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی, مزہ تو آئے گا مگر قیامت میں یہ مزہ کرکرا, کیونکہ اللہ کو غصہ بہت آئے گا اس پہ. حلال میں مزہ بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. میں جب دوسری کر رہا تھا نا, لوگ کہہ رہے تھے ابے سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے, اصل میں تو مزے اڑانے کا شوق ہے. تو میں نے کہا مزے اڑانے کا شوق تو تمہیں بھی ہونا چاہیے. کیا خیال, کس کو نہیں ہے دنیا میں؟ لوگ گٹکے کھا رہے ہیں, سٹے لگا رہے ہیں مزے کے لیے, تم بھی کر لو. میں تو کر اس لیے, میں نے کہا یار جب اللہ کو خوشی ہو رہی ہے کہ اگر مجھے مزہ آ رہا ہے تو اللہ کو خوشی ہو رہی ہے, تو میں کیوں نہیں کروں ایک کام. بھائی ویسے آتا واتا نہیں ہے, یہ دماغ میں رکھ لینا, حقیقت بتا رہا ہوں میں. کیونکہ ابھی کل ایک بندے کا چند دن پہلے ایک بندے کی پرچی آئی کہ میں نے دوسری کی ہے, مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا. نہیں اس کا حاصل لیا تھا, کیونکہ میری بیوی دھمکی دے رہی ہے, گھر آئی نا الٹا لٹکا کے ماروں گی تجھے میں, سالے الگ ڈنڈے ونڈے لے کے چل رہے ہیں.
لیکن اگر آ بھی جائے تو بھائی اس پہ اللہ کو کوئی غضب نہیں ہے, اللہ اس پہ کیا ہے, خوش ہے. کیوں؟ اس پہ بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں. آپ ایک عورت کو بچا لیتے ہو برائی سے, آپ خود برائی سے بچتے ہو, آپ کو اولاد ملتی ہے, آبادی بڑھتی ہے, اس سے ملک میں جوانوں کا ریشو کیا ہوگا, زیادہ. بوڑھوں کا ریشو جوانوں کے مقابلے میں کم, کھانے والے کم, کمانے والے زیادہ. تبھی تو یورپ چاہتا ہے ایک ایک بچے پہ 20-20 لاکھ روپے انعام دے رہا ہے وہ پاکستانی اعتبار سے, کہ پیدا کرو. ان کو پتا ہے کہ یار ہمارے پاس سب کچھ ہے, نسل ہی نہیں ہے, لہذا ہم ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایک نسل ہی ہے. اگر یہ بھی ختم کر دی نا تو نہ نسل ہوگی نہ ٹیکنالوجی ہوگی, ایویں ہی ختم ہو جائیں گے ہم. ٹھیک ہے نا, تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاؤ, بچوں بھی پیدا کرو, پڑھاؤ بھی, تربیت بھی کرو ان کی. تو خیر اس لیے بھائی شادیاں بھی ہیں اسلام میں, اور اسلام تو جلدی شادی کا حکم دیتا ہے, عورتوں کے گھر بستے ہیں اس سے. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں نہ فلمیں دیکھو, نہ لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ, کیا کرو بھائی, نکاح کرو. اور آخری بات, بالکل واقعی سچی مچی کی آخری بات, اب میں بالکل کائنڈلی بیٹھ جائیں, آخری سچی مچی کی آخری. دیکھو یہ تو میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دی جو اسلام میں آپ کو حکم دیا گیا ہے, اور اس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اسلام لیکن یہاں سے شروع نہیں ہوتا کہ ترقی ہی کرنی ہے, یہ بھی ایک حصہ ہے. شروع پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے اسلام؟ سب سے پہلے مسلمان کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے, کلمہ توحید پڑھوانے کے لیے اسلام جو سب سے پہلا عمل آپ سے کرواتا ہے نا, تاکہ آپ یہ ثابت کریں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, وہ سب سے پہلا عمل ہے 5 ٹائم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 5 ٹائم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز. جو یہ نہیں پڑھتا وہ ترقی کرتے کرتے چاند پہ پہنچ جائے. اللہ کہتا ہے کہ تو نے جو بیسک حکم تھا وہی ادا نہیں کیا, تو اب تیری اس ترقی سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے. اسلام میں روزے سے زیادہ, زکات سے زیادہ, حج سے زیادہ, ہر حکم سے زیادہ کس کی اہمیت ہے؟ نماز کی. واحد حکم ہے جس کے بارے میں بعض ائمہ کی یہ رائے ہے کہ نماز جان کر چھوڑ دینے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, فجر میں بھی اتنے ہی بولو ہونے چاہیے. شروع تو یہاں سے ہوگا نا, یہ ڈائریکٹ سائنسدان بن جاؤ گے, بننا تو ویسے بھی نہیں ہے, یہاں سسٹم ہی نہیں ہے. یہاں سائنس جو بنتے ہیں وہ ویسے ہی باہر چلے جاتے ہیں, یہاں رہتے ہی نہیں ہے. تو ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ پہلے یہ تو ثابت کرو اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. تو یہ ثابت کرنے کے لیے صرف سموسے نہیں کھانے افطاری کے ٹائم پہ بیٹھ گئے, یا 4 شادیاں نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ تو جتنے لوگ یہاں مقامی بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کل فجر کی جماعت کتنے بجے یہاں پہ؟ 6:25 پہ. تو 6:15 بجے کم از کم 10 منٹ پہلے آئے نا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی وعدہ کریں کہ سب 6:15 پہ یہاں مسجد میں موجود ہوں گے. جتنے محلے کے لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں, اور اس کی پلاننگ رات کو کر کے سونا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں جی جزاک اللہ, اب آپ کہہ سکتے ہیں صبح اٹھائے گا کون؟ الارم جو ہے نا ابھی لے لیں جا کے, تیز گھڑی, تیز الارم والی گھڑی ابھی خریدیں جا کے. کراچی کی سردیوں کی راتیں بہت لمبی راتیں, بھی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہوں گی. تیز الارم والی گھڑی رکھیں, سوئیں, اور دور الماری کے اوپر رکھ دیں. قریب رکھ کے سوئیں گے نا تو دبا کے دوبارہ سو جائیں گے آپ. ہاں, تیز الارم والی گھڑی دور رکھیں, اتنی زور سے بجے کہ آپ کو ٹینشن ہونا شروع ہو جائے, یار اس کو اٹھ کے جا کے بند کرنا پڑے گا ورنہ محلے والے آ جائیں گے. ایسی گھڑی ہو, دور رکھیں اس کو. ہوتا ہی ہے کہ جب آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے پھر کہتا ہے یار بیان میں مفتی صاحب نے کیا تھا, فجر کی اہمیت بھی بہت بیان کی تھی, اللہ کی بندگی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, کمپنی نے پروجیکٹ دیا تھا, یہ دیا تھا, وہ بڑے سے بڑے سے وہ گھوڑے سے دوڑنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, سموسے بھی کھانے چاہیے, سب چیزیں اٹرم پٹرم نہ آ رہی ہوں گی, عمل زیرو ہوگا. تو شروع کہاں سے کرنا ہے بھائی؟ نماز. پھر جب گہری نیند ہوگی آدمی کہے گا کل سے انشاءاللہ میں فجر کی نماز شروع کروں گا, اور وہ کل قیامت تک نہیں آئے گی. گہری نیند میں یہی آ رہا ہوتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دور رکھنا ہے. اس سے جب آپ اٹھ کے جائیں گے نا اس کو بند کرنے کے لیے, تو آدھی نیند آپ کی غائب ہو چکی ہوگی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ شیطان کہے گا ابے مسجد کے تو پورا ہی ایک دن سے ہی مولوی بن جائے گا کیا, تو اتنا نیک بن جائے گا؟ ابھی آہستہ آہستہ یار, ابھی تو ہم عشاء سے شروع کریں گے. تو آپ نے شیطان کو کیا کہنا ہے؟ یہ میں بالکل صحیح نسخہ بتا رہا ہوں. آپ کو نے شیطان کو کہنا ہے میں صرف واش روم سے فارغ ہو کے آ رہا ہوں, نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاؤں گا. جب واش روم سے فارغ ہو جائیں گے آپ, تھوڑی نیند اور زیادہ غائب ہو جائے گی. پھر شیطان کہے گا اب سو جا. آپ کہیں گے ٹھہرو, رکو ذرا ٹھہرو, رکو ذرا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے شیطان سے کہنا ہے صرف میں
وضو کر لوں پھر میں سو جاؤں. یہ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں میں. شیطان 3 گرے لگاتا ہے, جب انسان اٹھتا ہے ایک گرہ کھلتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے یہ عمل کرتا چلا جائے گا نا گرہ, یہاں تک کہ جب وضو کر لے گا نا تو آپ نے فرمایا تینوں گرے, اب شیطان کا زور نہیں چلے گا. اب آدمی کہے گا یار اتنی قربانی دے کے وضو کر لیا ہے, اب جاؤ فجر کی نماز. اور خدا کی قسم فجر پڑھیں گے مزہ نہ آئے پیسے واپس. جتنا لطف اللہ نے فجر کی جماعت میں رکھا ہے نا اتنا کسی نماز میں نہیں رکھا. آپ کہیں گے آج تو ہٹو بچوں ہو گیا یار, سموسے میں وہ مزہ نہیں آیا جو فجر پڑھنے میں آیا. اتنا کتنے اچھے کام سے ابتدا ہوتی ہے یار دن کی. غیر مسلم اس نعمت سے محروم ہے. وہ صبح اٹھتے ہی ایسے ہی آفس چلے جاتے ہیں, بس اپنی پینٹ پہنی اور چلے گئے آفس. ہمارا اللہ نے کتنا پیارا نظام رکھا. وضو کا اپنا مزہ ہے, ایسے وضو کرتا ہے, دانت صاف کرتا ہے, چہرہ دھوتا ہے, مسح کرتا ہے, پاؤں دھوتا ہے, اس کے بعد مسجد میں آتا ہے. کیسا سکون کا ماحول. صبح صبح لڑ بھی نہیں رہے ہوتے لوگ, باتیں بھی نہیں کر رہے ہوتے, سب تمیز سے بیٹھے ہوتے, نیند ہوئی بھی ہوتی ہے نا سب کی, ایسا نہ کوئی غیبت ہو رہی ہوتی ہے, سب آرام سے. امام کو پیچھے مڑ مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. ظہر میں آدھا منٹ امام لیٹ ہو جائے نا سب مڑ مڑ کے ٹینشن ہوتی ہے. فجر میں نے دیکھا تھوڑا لیٹ بھی ہو جاؤ نا لوگ آرام سے بیٹھے سکون میں ہوتے ہیں نا, نیند پوری ہو کے ڈپریشن نہیں ہوتی. ظہر میں دیکھیں گے پتہ نہیں ادھر رہ گیا کیا ہو گیا, پھر ادھر سے باتیں ابھی کہاں رہ گئے امام, ٹینشن ہوتی ہے. تو آ کے بیٹھیں گے, پھر امام کے پیچھے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے, رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ, تلاوت سنیں گے, سلام پھیریں گے, ہٹو بچوں ہو جائے گا. پھر پوستیوں کی طرح جا کے دوبارہ سو جائیں گے, اٹھیں گے پھر وہی گھر. نہ سوئیں تو اچھا ہے, لیکن چلو نماز تو پڑھ لی نا, دن کی ابتدا تو اچھی ہو گئی تو کریں گے. اور جس نے فجر پڑھ لی نا جماعت سے, باقی نماز میں جماعت سے پڑھانے کی اس کو ترغیب دینے کی ضرورت, باقی اس کا باپ بھی پڑھے گا انشاءاللہ. وہ کہے گا یار جب مشکل کام کر لیا, دن کی ابتدا اچھے کام سے ہوئی تو پھر باقی بھی اچھا ہو. دیکھیں دنیا میں 2 نظریات ہیں, ایک مذہب کو ماننے والے اور ایک مذہب کو نہیں ماننے والے. گورا جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہے, وہ مذہب کو نہیں مانتا, لہذا اس کا ایک خاص لائف اسٹائل ہے, وہ اسی لائف اسٹائل کو فالو کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا, آواز سب کو صاف آ رہی ہے بالکل. جو مذہب پہ چلنے والے ہیں, علماء ہیں, بزرگان دین ہیں, وہ بھی کنفیوز نہیں ہیں. وہ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے نبی کو مانتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. ان کی بھی ایک منزل ہے, کبھی برائی ہو جائے تو توبہ کی کوشش کرتے ہیں کہ غلط ہو گیا اس کو صحیح کرنا ہے. یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا, جو زیادہ تر دنیا میں وہی ہیں, یہ کنفیوز ہیں کہ کرنا ہے کیا ہے, اور اس کنفیوژن کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بس جا کہاں رہی ہے, تو کبھی تو آپ کو خوشی ہوگی کہ شاید اچھی جگہ جا رہی ہو, کچھ دیر میں آپ پہ غم کے اثرات ہوں گے, یار پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. تو اس قسم پرسی کی حالت کو قرآن نے یعمہون سے تعبیر کیا ہے کہ جو لوگ مذہب کو مکمل فالو نہیں کرتے, یعمہون, وہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں, بھٹکتے ہیں. تو آج کے انسانوں میں میجورٹی کی زندگی وہ بھٹکنے والی زندگی ہے, بھٹک رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتاؤ کہ کسی کام کی پلاننگ کام کرنے کے بعد کی جاتی ہے یا کام کرنے سے پہلے کی جاتی ہے؟ پہلے کی جاتی ہے نا. مثال کے طور پر آپ نے ناظم آباد میں, نیا ناظم آباد میں, ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا مجھے, یہاں کے بڑا اچھا بنا ہوا ہے, پہاڑے وہاڑے بڑے پیارے لگ رہے ہیں. نیا ناظم آباد میں آپ نے پلاٹ خریدا کہ میں گھر بناؤں گا, بغیر نقشے کے آپ نے اس میں گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا. بنانے کا مقصد ہے اس میں بیوی بچے رہیں گے, یہی شریف لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے. اب مزدوروں کو بلا کے آپ نے کہا یہاں دیوار کھڑی کر دو, یہ کھانچا ایسا بنا, اور مقصد ہے بیگم کو خوش کرنا کہ میں اسے اچھا گھر بنا کے دوں گا, میری وائف خوش ہو جائے گی, بھائی آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا, میرے مطلب کا گھر بنا دیا آپ نے. اس کی بنیادیں آپ نے ڈال دی, سریا ڈال دیا, اب دیواریں کھڑی ہونا باقی ہیں. بنیاد مضبوط ہو گئی, بیگم صاحبہ کو آپ نے وزٹ کرایا, بیگم کو آپ نے بتایا یہ گھر ہے, اس نے کہا یہ کیا بن رہا ہے, آپ نے کہا یہ کچن ہے, اس نے کہا کچن تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے, کچن کہاں ہونا چاہیے, کچن تو وہاں ہونا چاہیے. یہ کیا بنا دیا جی, یہ کس چیز کی بنیاد ہے, یہ واش روم کی ہے. ارے یہ واش روم ایگزاسٹ کہاں ہوگا, یہ تو جب ہم ایگزاسٹ فین چلائیں گے یہ تو ساری ہوا اور بدبو کہاں آئے گی,
کمرے میں آئے گی یا کچن میں آئے گی. یہ کیا کر دیا آپ نے, یہ کیا بنایا آپ نے, یہ جو اتنا بڑا سا ہے یہ ہمارا بیڈ روم ہے. بھائی آپ نے ایسی جگہ بیڈ روم بنا دیا وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہی نہیں. یہ آپ نے بائی دا وے بنایا کس کے لیے؟ آپ کہیں بیگم تمہارے لیے. کہے گی مجھ سے پوچھ تو لیتے نا ایک دفعہ, جس کے لیے بنا رہے ہو اس کو نقشہ دکھا کے ایک دفعہ پوچھ تو لیتے. آپ کہیں نقشہ تو میں نے بنایا ہی نہیں, نقشہ بنتا تو میں دکھاتا نا. میں نے تو مزدوروں کو لا کے بولا ایک اینٹ یہاں رکھ دو, ادھر واش روم, ادھر کچن, یہ بس بنا دو ایسے ہی. کوئی نقشہ وقشہ نہ پاس کروایا, نہ کسی ماہر آدمی کو میں نے دکھایا, اور تعمیر میں نے کیا کر دی, شروع کر دی. تو بیوی کہے گی گھر تو گیا تیل لینے, مجھے تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ میری لائف گزرے گی بھی یا نہیں گزرے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس وغیرہ بنواؤں, خلا کے, طلاق ولاق کے. بندہ انسان کا بچہ مجھے نہیں لگتا. اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہو اور بغیر پلاننگ کے, بغیر نقشہ پاس کیے, بغیر کسی ماہر سے مشورہ لیے دیواریں پینڈوؤں کی طرح لا کے رکھنا آپ نے شروع کر دی. کسی گاؤں میں تھوڑی کوئی گھر بن رہا ہے, تو نیا ناظم آباد میں بن رہا ہے. آپ نے نیا ناظم آباد کا وہ حشر کیا کہ ایسا حشر تو پرانے ناظم آباد کا نہیں ہے. بیڑا ہی غرق کر دیا. تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند ہمیشہ کام سے پہلے پلاننگ کرتا ہے, کام کے بعد پلاننگ نہیں کرتا, کیونکہ اب پلاننگ کا ٹائم ختم ہو گیا. ہماری زندگی ایک عمارت کی طرح ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس میں ہماری مرضی نہیں چلتی, ہمارے بنانے والا ہمیں جب چاہے وہ ہمیں زندگی کی نعمت سے نواز دیتا ہے. اس میں ہماری پلاننگ کا دخل نہیں ہے. اگر اللہ ہمیں اختیار دیتا ہے نا کب پیدا ہونا ہے آپ نے, آپ بتاؤ کب پیدا ہونا چاہتے ہو, تو میں پلاننگ کر کے پیدا ہوتا. میں کہتا میں نبی کے دور میں پیدا ہوں گا اور مدینہ میں, اور تو ایسا ہی ہوتا نا. ہم میں سے کچھ لوگ کہتے کہ ہم نے, شکر ہے یار یہ شور بند ہوا, کچھ لوگ کہتے کہ ہم نے امریکہ میں پیدا ہونا ہے. میرا خیال ہے 99% لوگ پاکستان میں پیدا ہونے کے لیے پہلے آمادہ. یہ تو ہم پیدا ہو گئے تو بھگت رہے ہیں, تو اللہ کی طرف سے ہمیں اس کے فائدے بھی ہیں. بہت سارے پاکستان میں نہیں پیدا ہوتے تو یہ اسٹائل سے بیان تھوڑی کر رہے ہوتے ہم, اور نہ آپ سن رہے ہوتے, کچھ فائدے بھی ہیں. خیر, پیدا ہم اپنی مرضی سے نہیں, کس نے پیدا کیا, اللہ نے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ کہتے ہیں بہت طویل عرصہ انسان پر, کروڑوں اربوں سال ایسے گزرے ہیں جب تمہارا کوئی وجود تھا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں تھے. ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں حیات دی ہے. کوئی ڈاروین کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے ہم لوگ کہ بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے. یہ بکواس ہے, فضول بات ہے. بندر کھربوں سال بعد بھی بندر کا بندر ہی رہے گا, وہ نہیں چینجنگ آئے گی اس میں. ایک لوہا کہیں پڑا ہوا کھربوں سال میں تیر یا کمان بن سکتا ہے وہ, تو ایک سیل انسان کیسے بن گیا. اور میں ڈاروین مجھے ملا اکیلے میں اس سے کہوں گا کہ ہمارے آباء و اجداد اگر بندر تھے تو دم کہاں گئی ہماری, یا تو دم دو یا دم کے پیسے چاہیے. چیز تم نے غائب کر دی یار, پوری دم غائب کر دی اور اس کے پیسے بھی نہیں دے رہے. ڈاروین نہیں بولا ہے نا کہ دم تھی غائب ہو گئی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ کروڑوں کھربوں سال انسان پر ایسے آئے ہیں کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا. انا خلقنا, ہم نے بنایا اپنی قدرت سے, اپنے ارادے سے. تو ہمیں پیدا کس نے کیا ہے, اللہ نے. اس میں ہماری پلاننگ کا کوئی دخل نہیں ہے. اس کے بعد ہم ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے ہیں, ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں, پوستے ہیں, بڑا کرتے ہیں. اس میں ہمارے والدین کی پلاننگ کا دخل ہوتا ہے, ہماری اپنی پلاننگ کا دخل نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے, اسلام پہ پیدا ہوتا ہے,
اس کے والدین پلاننگ کر کے کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے, کوئی مجوسی بنا دیتا ہے, کوئی عیسائی بنا دیتا ہے, اس کو اس کی نیچر سے ہٹا دیتا ہے. کوئی بچہ ماں باپ کو دیکھ کے شرابی بن جاتا ہے, کوئی چور بن جاتا ہے, نیچر سے ہٹتے ہیں. تو یہ کس کی پلاننگ کی وجہ سے؟ والدین کی پلاننگ کی وجہ سے. تو جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے, آپ میں عقل و شعور نہیں پیدا ہوتا, آپ کی پلاننگ آپ کے والدین کر رہے ہوتے ہیں. یہ غلط پلاننگ بھی ہوتی ہے, صحیح پلاننگ بھی ہوتی ہے, اور بعض دفعہ کوئی پلاننگ سرے سے ہوتی نہیں. کہتے ہیں بس پیدا ہو گئے, اب تمہاری مرضی, جو بننا ہے بن جاؤ, اپنی ذمہ داری. لیکن بلوغت کے بعد جب انسان کی زندگی کی عمارت کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بچے کے پیٹ, ماں کے پیٹ میں جب بچے میں جان ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ ماں کے رحم میں, ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے کہ یہ کتنے سال, کتنے دن, کتنے مہینے, کتنے ہفتے, کتنے گھنٹے, کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ زندہ رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پلاننگ بھی کس نے کر دی؟ یہ ہماری پلاننگ نہیں. اب میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. کس نے 96 سال, ملکہ الزبتھ کے بارے میں لکھا ہوا تھا 96 سال سے پہلے اس کا انا للہ بولو نہیں ہو. 96 سال میں جائے گی یہ دنیا سے. دنیا کی ایسی حاکم سمجھی جاتی ہے جس نے طویل دور حکومت کا دیکھا. تو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں فرشتے کے ذریعے کیا لکھوایا کہ یہ 96 سال, اس کی جو موت ہوگی سن 2022 میں اور سپٹمبر کے مہینے میں فلاں تاریخ فلاں سیکنڈ. مائیکل جیکسن کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ ان کے ارادے تو 100 سال سے زیادہ زندہ رہنے کے ہوں گے, یہ جراثیم سے ایسے بچیں گے جیسے ہماری حکومت کرپشن سے بچتی ہے. معذرت کے ساتھ الٹا ہو گیا. یعنی یہ جراثیم سے مائیکل جیکسن نے جتنا زندہ رہنے کی کوشش کی ہے نا, ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے, اتنا زور آج کل دنیا میں کوئی لگا سکتا نہیں ہے, اور نہ کسی کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں. دیکھو میں اور آپ بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا کر لیں گے, صبح تھوڑا سا جاگنگ کر لیں گے, کولیسٹرول لیول, لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا لیں گے, بھائی اتنا کولیسٹرول ہے, ہارٹ بیٹ تھوڑی چیک کروا لیں گے. اس سے زیادہ تھوڑی کوشش. کھائیں گے تو وہی پراٹھے, وہی انڈے پراٹھے پھوڑیں گے, وہی گھی چربی اور وہی سب اوٹ پٹانگ چیزیں, گٹکے, پان, تمباکو, سگریٹ. مرنے لگیں گے, تھوڑا چیک اپ کرائیں گے ڈاکٹر صاحب. اس سے زیادہ کوئی کوشش کرتا ہے ہم میں؟ لیکن مائیکل جیکسن نے جو کوشش کی تھی نا زندہ رہنے کی, وہ میں اور آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا, مائیکل جیکسن کی زندہ رہنے کی خواہش وہاں سے شروع ہوتی تھی. انسان کے آرگن خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا, کڈنی فیل ہونے کا خطرہ. اس نے کیا کیا تھا, کڈنی پہلے سے بک کرایا ہوا تھا. مثال کے طور پر ان کا کوئی 70 بھائی ہوں گے, انگریزوں کے, فرض کرو انگریزوں کے کوئی 70 بھائی ہوں گے. اس نے 70 بھائی سے ایگریمنٹ کیا کہ اگر میرا کڈنی خراب ہوا تو فوراً آپ کو اپنا کڈنی مجھے ڈونیٹ کرنا ہے. اس کے منتھلی اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں, لاکھوں روپے. کڈنی کو اس نے سیو کیا کہ اگر میرا اول تو کڈنی خراب نہیں ہونے دے رہا, گردہ خراب نہیں ہونے دے رہا, لیکن یہ بھی کہ اگر میرا گردہ خراب ہوا تو یہ وسیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا گردہ مجھے دے گا. وسیم بھائی بھی لاکھوں روپے مہینے کے کھا رہے ہیں اس امید پہ کہ انشاءاللہ اس کا گردہ خراب ہونے والا نہیں ہے. وہ گھنے بن کے پھوڑ رہے ہیں. اگر وہ سچی مچی کے وسیم ہوتے نا, ہمارے والے 70 بھائی وسیم بھائی, یہ کردار ہیں, کیریکٹر ہیں. کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو پیشگی معذرت, یہ تو کیریکٹر ہے نا. نارمل نام تو یہی ہوتے ہیں نا, 70, وسیم, عدنان, سمی, اس طرح کے نام ہوتے ہیں لوگوں کے. تو وہ مائیکل جیکسن نے زندہ رہنے کی لالچ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا تھا کہ اگر میں کسی سے ہینڈ شیک کروں گا تو کسی کے جرم میرے ہاتھ میں منتقل نہ ہو جائے. ہم تو کورونا میں احتیاط نہیں کر رہے تھے, بغیر کورونا کے اتنی احتیاط کر رہا تھا. لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مائیکل جیکسن جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتے نے لکھ دیا تھا کہ اس کا ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہوگا
جس میں اس کی کروڑوں روپے کی ارننگ ہونے کی امید ہوگی, کروڑوں روپے کے ٹکٹ فروغ ہوں گے. اس سے بہتر پروگرام اس کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا, اور یہ بڑی امیدوں میں ہوگا کہ اب میرا پروگرام آنے والا ہے, اس کے لیے پریکٹس کر رہا ہوگا, اس کے لیے جشن منایا جا رہا ہوگا, اور ایک دن یہ اسی امید پہ رات کو سوئے گا. اس کی عمر ہوگی 50 سال, اور صبح پولیس بھی اس کو اٹھائے گی تو پولیس سے بھی یہ نہیں اٹھے گا. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جب پولیس اٹھائے اور بندہ نہ اٹھے یہ ممکن ہے, یہ جبھی ممکن ہے جب بندہ مر چکا ہو, ورنہ پولیس تو اچھے اچھوں کو اٹھا لیتی ہے. تو ایسا سویا مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں کہ ہمارے یہاں گٹکے کھا کے لوگ 60 کراس کر لیتے ہیں, یہ نا جراثیم کو گلے لگا کے بھی 60-70 نکال لیتے ہیں, کولیسٹرول کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, کڈنی دونوں فیل ہو چکے ہیں, چل رہے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں نا کینسر کے مریض 15-20 سال سے گھسیٹ رہے ہیں, تو صحیح بندہ ہو رہا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے. تو مائیکل جیکسن حیران ہو گیا کہ یار جو گٹکے کھا رہا ہے, جو چرس پی رہا ہے, جو ہیروئن پی رہا ہے, وہ کمبخت نہیں مرا, اور میں نے اتنا صحت کا خیال کیا اور 50 سال میں سویا ہوں, کوئی موت کا چانس نہیں تھا. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی. اگر مائیکل جیکسن کو کبھی چھینک آتی تھی نا تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر تھے کہ چھینک آئی کیوں. ہمیں چھینک آتی ہے تو کوئی ذمہ دار ہوتا ہے؟ بولو, چھینکتے رہو, گورنمنٹ کہتی ہے اپنے خرچے پہ جتنا چھینکنا ہے جراثیم پھیلاؤ, آپ چھینکو, منہ پہ جا کے چھینکو لوگوں. ہمارے ہاں بلغم کے تھپیڑے دیکھو نا وضو خانوں میں کیسے ایک دوسرے کے منہ پہ خا خا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو چھینکنے کی گورنمنٹ کی طرف سے, مائیکل جیکسن کے جو ڈاکٹر تھے, تو مائیکل جیکسن کو چھینک آئے تو ذمہ دار کون تھے؟ ڈاکٹر. کہ چھینک آئی کیوں؟ آپ کو میں ہر مہینے اتنا پیسہ دے رہا ہوں, کوئی جراثیم میری ناک میں گیا کیسے؟ ڈاکٹروں کا پینل اس وقت بھی اس کے پاس موجود تھا. لیکن موت کے جو فرشتہ تھا نا, جو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں بھیجا تھا, اس نے لکھ دیا تھا کہ 50 سال میں اس کا انا للہ بولو ہو جائے. ایسا سویا کہ اس کا قصہ تمام, ایسا قصہ تمام. تو جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا, جلدی سے اس کی طرف آتا ہوں. دیکھو ہم پیدا کب ہوتے ہیں, یہ کس کی پلاننگ ہے؟ اللہ کی. ہماری موت کس کی پلاننگ سے ہے؟ اللہ کی. یہ بیچ کا ٹائم اللہ نے ہمیں دیا ہے, اس میں اللہ نے حکم دیا بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کا جو تمہیں ٹائم دیا ہے نا, اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھا. اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ بولو, ہم نے کرنی ہے. یہ اگر آپ لائف بغیر پلاننگ کے گزارنا شروع کر دو تو آپ کی مثال ایسے ہوگی جیسے کسی شخص نے نیو ناظم آباد میں گھر لیا اور بغیر پلاننگ کے اس کو بنانا شروع کر دیا. بعد میں پچھتا رہا ہے کہ جہاں واش روم بنانا تھا وہاں میں نے کچن بنا دیا, اور جہاں کچن بنانا تھا وہاں میں نے واش روم بنا دیا, اور اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. آپ کی لائف اگر بغیر پلاننگ کے گزرے گی تو وہ برباد ہونے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, اور اب یہ چینج نہیں ہو سکے گی, کیونکہ جو ٹائم گزر گیا بغیر پلاننگ کے وہ ٹائم آپ کو واپس نہیں مل سکتا. تو پہلا تو یہ عزم کرے جو ٹائم برباد ہونا تھا ہو گیا, وہ تو واپس نہیں آ سکتا نا. مثال کے طور پر اس نے بنا دیا, یہ کچن کی جگہ پہ بنا دیا واش روم کی جگہ کچن میں بنا دیا. بیگم سے کہے گا بیگم میرا پیسہ برباد ہو گیا, میرے پاس مزید پیسے نہیں ہیں, اب جو میں آئندہ جو کچھ کروں گا نا وہ پلاننگ سے کروں. اب اس کچن کو برداشت کر لو, واش روم کی جگہ آ گیا, یہ برداشت کر لو, اور میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا کیا, اب جو غلط ہونا تھا ہو گیا, اس کے بعد بھی اب غلط کرتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو ایگزاسٹ لگا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں کمرے کو آپ کے روم کی طرف ہوا آتی ہو. بھائی اب پلاننگ کا تقاضا یہ ہے کہ ایگزاسٹ لگاؤ ہی نہیں آپ, یا کچھ بھی کرو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. تو جو زندگی میری اور آپ کی بغیر پلاننگ کے گزر گئی, اس پہ تو ہمارے پاس توبہ استغفار کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے زندگی پلاننگ کے بغیر گزاری ہے؟ ہم تو ماشاءاللہ اچھے گھرانے کے تھے, جب ہم بالغ ہوئے تو ہمارے والدین نے پلاننگ کی, اس بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے انجینئر بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے پائلٹ بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے بزنس مین بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے یہ بنانا ہے, اور الحمدللہ آج ہم وہ بن چکے ہیں. اول تو 99% لوگ ایسے بھی نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں, 1% ایسے ہوں گے جن کے والدین نے پلاننگ کی اور انہوں نے بھی پلاننگ کر کے کچھ بن گئے. وہ 99% تو
ایسے ہی چل رہے ہیں. تو خوب سمجھ لو, پلاننگ کا مطلب صرف پلاننگ نہیں ہے. کامیاب پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی تعمیر کھڑی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد پہلے آپ سامنے رکھتے ہیں, اس پرپس کو دیکھ کے جب آپ نقشہ بناتے ہیں اس نقشے کو پلاننگ کہا جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے نیو ناظم آباد میں وائف کو خوش کرنے کے لیے پلاٹ خرید کے اس پہ گھر بنانا شروع کیا, لیکن گھر کی شکل کی جو آپ نے پلاننگ کی وہ کسی پرچون کی دکان کی لگ رہی ہے پلاننگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرے خیال ہے تھک گئے ہیں آپ لوگ. آپ نے گھر بنایا پلاننگ سے, بیگم کہہ رہی ہے یہ کیا ہے, آپ کہیں یہ بڑا سا ہال بنا دیا میں نے, بہت بڑا. اتنا بڑا ہال بنانے کی ضرورت کیا تھی, باقی کمروں کی تو جگہ بچی نہیں. آپ کہہ رہے باقی کمروں کا کیا کرنا ہے, ایک ہال کافی ہے ہمارے لیے. وہ کہے گی نہیں مجھے لگتا ہے آپ نے بغیر پلاننگ کے بنایا. آپ کہتے ہیں نہیں میں نے پلاننگ کی تھی, میں نے اس کی پلاننگ کی ہے کہ اس میں اگر کہیں بھی کسی کو گودام کی ضرورت پڑتی ہے نا تو سارا مال اس کمرے میں اتارے گا. تو پلاننگ تو کی ہے آپ نے یقیناً, لیکن یہ گودام کی پلاننگ ہے, یہ گھر کی پلاننگ بولو نہیں. تو میں اور آپ پلاننگ تو کر رہے ہیں فیوچر کی. اول تو بہت سے لوگ کر ہی نہیں رہے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ کوئی پلاننگ ہوتی نہیں ہے. زیادہ تر لوگ جو پلاننگ کر رہے ہیں نا اپنی زندگی کی, ان کو یہی نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. لہذا کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا تاجر بنوں گا, کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا ڈاکٹر بنوں گا, کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا سیاستدان بنوں گا. بھائی یہ جو آپ اپنے پرپس کو سامنے رکھ کے پلاننگ کر رہے ہو نا, تو آپ کا بڑا ڈاکٹر بننے سے مقصد کیا ہے آپ کا؟ بیگم کہے گی نہیں اتنا بڑا جو گودام آپ نے بنایا, اتنا بڑا کمرہ, آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں میں اس میں بورے لا کے رکھوں گا گندم کے, تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی نا کہ یہ نیو ناظم آباد آپ کو گودام بنانے کے لیے یہ بنایا بلڈر نے. گودام کی الگ جگہ ہوتی ہے بھائی, ٹرک اڈے جاؤ, ٹرک اسٹینڈ جاؤ, وہاں گودام خریدو. تو غلط پلاننگ کو پلاننگ بولو نہیں کہا جاتا. اب میں جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. بعض دفعہ بات مختصر ہوتی ہے, اس کی تمہید ذرا لمبی ہو جاتی ہے. دیکھو اگر ہم کافر ہیں, اللہ نہ کرے غیر مسلم ہیں, تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کی ضرورت بولو نہیں. پھر ہم جس چیز کو چاہیں ہدف بنائیں, اس کو سامنے رکھ کر اپنی لائف کی پلاننگ کریں. جیسے انگریز ایک ہدف متعین کرتا ہے مجھے یہ بننا ہے, ان کے ہاں یہ بھی ہدف ہوتا ہے کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے. پوری زندگی کا ان کا ٹارگٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سردیوں میں عبور کرنی ہے. تو کئی سال وہ اسی پلاننگ کے تحت اپنی باڈی کو بناتے رہتے ہیں. یہ ان کا ہدف ہے. اگر کوئی چڑھ جائے اس پہاڑی پر, کامیاب ہو گیا, نہیں چڑھ سکے تو کیا کہتے ہیں, ناکام ہو گیا. کہتے ہیں کہ میں نے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے, بعض کہتے ہیں میں نے بہترین سائنٹسٹ بننا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کا ایک ہدف ہوتا ہے. اصل بات جو میں عرض کر رہا ہوں, جب تک آپ کے سامنے اپنی لائف کا ہدف نہیں ہوگا کہ میرا اس زندگی سے مقصد کیا ہے, اس وقت تک آپ اپنی زندگی کو پلان نہیں کر سکتے. آپ کی زندگی بے ڈھنگی ہوگی. اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک مقصد ہے کافر کا, غیر مسلم کا. غیر مسلم کا لائف سے مقصد زندگی برائے زندگی, لائف کو انجوائے کرنا, اس کے علاوہ اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا. اگر آپ اللہ کو, کریٹر کو, خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے ہو تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو. کیونکہ اللہ کو اگر آپ نے نکال دیا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں, ایک اتفاقی واقعہ ہوا, ہم پیدا ہو گئے. ہم مرتے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں, اتفاق ہوتا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نبی کے دور میں جو ایتھیسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں, یہ خدا کے تصرفات نہیں ہیں, یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانے میں ہوتا ہے موت بھی ہے, زندگی بھی ہے, اور پھل پھول بھی پیدا ہوتے ہیں, کوئی خوشی کی زندگی, کوئی غم کی زندگی. تو اگر میرے اور آپ کا بھی خدا نخواستہ یہ نظریہ ہے تو میرے بھائی ہمیں پھر اپنی زندگی کا ہدف تلاش کرنے کی ضرورت
خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہماری مرضی ہم جس چیز کو ہدف بنا لیں, کیا خیال ہے غلط تو نہیں کہہ رہا میں, پھر ہماری مرضی, پھر میں خود فیصلہ کروں گا میں نے کیا بننا ہے, پھر میری مرضی. میں کہوں یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے سائنٹسٹ بننا ہے, میں نے یہ بننا ہے, میں نے وہ بننا ہے, میں نے کچھ بھی نہیں بننا, میں نے ویسے انجوائے کرنا ہے لائف کو. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بننا, انجوائے کرنا ہے بس. وہ میں ایک چٹکلا اکثر سناتا ہوں نا, آپ لوگ نئے ناظم آباد کے نئے لوگ ہیں, وہ ایک نوجوان جو ہے سمندر کے کنارے لیٹا ہوا اور سگریٹ کے کش لے رہا ہے. ایک بوڑھے میاں گئے, ذرا اسپیڈ میں سنا دیتا ہوں کیونکہ کئی دفعہ لوگ سن چکے ہیں. تو ایک بوڑھے میاں گئے اس نوجوان کو سمجھانے لگے, بیٹا تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, کچھ کر کیوں نہیں لیتے. اس نے کہا انکل کیا کروں. بیٹا میٹرک کر لو. اس نے کہا 10 سال لگیں گے میٹرک میں. پھر کیا کروں. بیٹا پھر انٹر کر لینا 2 سال میں. 12 سال ہو گئے جی انکل, پھر کیا کروں. پھر بیٹا بی اے کر لینا. اچھا جی بی اے بھی کر لیا, پھر کیا. پھر بیٹا ماسٹر کر لینا. انکل 16 سال ہو گئے ماسٹر کر لیا, پھر کیا کروں. بیٹا پی ایچ ڈی کر لینا. انکل 18 سال ہو گئے پی ایچ ڈی کر کے کیا کروں گا. انکل نے کہا بیٹا پھر تمہیں اچھی جاب ملے گی, پیسے کمانا. انکل پھر کیا کروں. بیٹا پھر شادی کرنا, اچھے خاندان میں شادی ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا. پھر تمہاری اولاد ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا. وہ نوجوان تجسس میں نا کہ اینڈ کیا ہوگا اس کا. اچھا انکل بچے بھی ہو گئے, اب کیا ہوگا. کہہ رہے ہیں لائف کو انجوائے کرنا, مزے اڑانا. تو پھر ابھی کیا کر رہا ہوں میں, مزے ہی تو اڑا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کا مقصد نہ ڈاکٹر بننا, نہ انجینئر بننا, نہ پائلٹ بننا. ان کا مقصد کیا ہے, لائف کو انجوائے کرنا. تو وہ بھی ایک مقصد ہے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں بھائی لائف کو ہم انجوائے کرنے کے لیے آئے, انٹرٹینمنٹ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, گٹکے کھا رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے نا جلدی, تو کیا ہو گیا. ہم مزے اڑا کے جلدی مرنا چاہتے ہیں, اس میں کیا کون سی ٹینشن کی بات. ہماری مرضی, ہماری لائف ہے. ہم چرس پی کے مرے, ہم ہیروئن پی کے مرے, ہم مر رہے ہیں نا. آپ کو کیا تکلیف ہے. یہ غیر مسلموں کی قسمیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. غیر مسلموں میں شراب پی کے مرنے والے بھی, خودکشی کر کے مرنے والے بھی. خودکشی کرنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے, اس پہ گناہ ملتا ہے. وہ کہتا ہے گناہ کیا ہوتا ہے, میرا جسم ہے, میری مرضی, میں کھمبے سے چپک کے مروں, میں کھمبے سے لٹک کے مروں. میں جب اس دنیا میں ٹینشن میں ہوں تو ٹینشن ریلیز کرنے کا میرے پاس موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو میں مر رہا ہوں نا, کیا تکلیف ہو رہی ہے. تو اگر آپ مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو آپ بہت ساری ٹینشنوں سے کیا ہو جاتے ہیں, بظاہر آزاد ہو جاتے ہیں. بظاہر آزاد ہوتے ہیں, حقیقت میں تو ٹینشنوں میں عذاب میں پڑ جائیں گے آپ. تو پھر آپ کو ہدف خود بنانے کی اجازت ہے کہ آپ متعین کریں میری لائف ہے, میری مرضی ہے, میں خود فیصلہ کروں گا میں نے فیوچر میں کیا بننا ہے. یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کیا بننا ہے, یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کچھ بننا بھی ہے کہ نہیں بننا, ویسے ہی رہنا ہے. ہم جب 4تھی کلاس میں تھے نا تو ہماری ٹیچر نے سب بچوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کون کیا بنے گا. ایک بچے سے پوچھا, اس نے کہا ڈاکٹر. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا پائلٹ. بچوں کو اس وقت پائلٹ بننے کا بہت شوق ہوتا تھا. سب سے وہ پوچھ رہی تھی. ایک لڑکا بڑا شرارتی تھا, اس سے پوچھا بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے. کہتا دولہا بنوں گا میں. اس نے کیا کہا. اس وقت تو ہم سب کو اس پہ ہنسی آئی, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا کیا بننا ہے تو کہہ رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ مزہ کس میں آئے گا, دولہا بننے میں. دولہا ہی بنوں گا, میرا ہدف ہی دولہا بننا ہے. اس وقت تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جب ہم آج 50 سال کے ایسے لڑکے دیکھ رہے ہیں نا جو دولہا بننے کی خواہش میں ترس رہے ہیں, جو دولہا بن ہی نہیں پا رہے بیچارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے, تو پھر مجھے وہ یاد آتا ہے کہ یہ دولہا بھی خوش قسمت لوگ بنتے ہیں. اور خواتین کے ساتھ پیش کی معذرت, بار بار دولہا بننے کی سعادت یہ بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے. اللہ تعالی حفاظت میں رکھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یا تو آپ ادھر ہو جاؤ انگریز کی طرف, ان کا ہدف وہ خود متعین کرتے ہیں, لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں, دیکھیں قرآن بہت ساری اہل ایمان کی جو علامت بیان کرتا ہے نا, اس میں بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں شروع میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں, لیکن اب جب کمپیئر کر رہے ہیں نا دنیا کی قوموں سے تو قرآن بار بار کہہ رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ رشتہ داری کو توڑتے نہیں ہیں. آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں رشتہ داری توڑتے ہوئے, آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں زنا کرتے ہوئے. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ سود نہیں کھاتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کو گوروں میں 20 خوبیاں نظر آئیں گی. ہر بات شروع کرنے سے پہلے 20 دفعہ تھینک یو, بات ختم کرنے کے بعد 20 دفعہ تھینک یو. بہت ساری خوبیاں ہیں. نماز پڑھتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے, رشتوں کو جوڑتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے. وہ تو باپ جیسا قریب ترین رشتہ بڑھاپے اس کا اولڈ ہاؤس میں گزرتا ہے اس کا. تو قرآن نے بڑا فرق کیا ہے ماننے والے اور
نہ ماننے والے. تو پہلا تو آپ فیصلہ کرو کہ ہم ماننے والوں میں ہیں یا نہ ماننے والوں میں ہم. اگر ماننے والوں میں ہے تو آپ کو اپنا زندگی کا ٹارگٹ خود متعین کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ خدا نے جو بتایا اس پرپس پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا جو اللہ نے بتایا. تو پہلے تو یہ کلیئر کریں. دیکھو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے, جلدی جلدی سمیٹتا ہوں, یہ ٹاپک میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں لیکن ضرورت ہے لوگوں کی. ایک فیصلہ کرو, ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود سے بنے ہیں. گورا کہتے ہیں ہمیں اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلے تجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا تھا کہ میں خود بخود وجود میں آیا ہوں. یہ فیصلہ تو نے کیسے کر لیا تھا. اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا, ہمیں اپنے رب کے وجود پر, اس کی توحید پر ایمان لانا پڑے گا. یہ آپشنل نہیں ہے. اگر نہیں ایمان لائے, اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اور اس کے ایندھن بنا دوں گا میں تمہیں. اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال اور سب سے امپورٹنٹ نظریہ ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ سوال سائنسدانوں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال ڈاکٹروں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال گوروں کے لیے اہم نہیں ہے. دیکھیں کچھ سوال کسی کے لیے اہم ہوتے ہیں, کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہو, آپ کی بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ اس کا شوہر اس بیوی کو بیوی سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. آپ محلے والوں کے حقوق ادا کر رہے ہو, آپ دوستوں سے اچھے طرح سے مل رہے ہو, آپ کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی ہو, چوکے چھکے لگا رہے ہو, لیکن گھر میں بیوی کو آ کے کہتے ہو میں نہیں مانتا آپ کو اپنی بیوی. تو ان چھکے چوکوں اور ان قوم کی خدمت کی بیوی کی نظر میں کوئی ویلیو ہوگی؟ بولو نا. وہ کہے گی میری نظر میں تو 2 ٹکے کا انسان نہیں ہے, میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی ہوں, میرا تیرے سے رشتہ ہے, تو مجھے اپنی مان تو صحیح نا, میرے حقوق تو ادا کر. تو بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے شوہر کے حق میں کہ یہ شوہر مجھے اپنا مانتا ہے یا نہیں مانتا. اسی طرح خوب سمجھ لو, شوہر کے لیے جب بیوی کا ایک رشتہ ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بیوی کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ مجھے اپنا ہسبینڈ مانتی ہے یا بولو نہیں مانتی. اب آپ کی وائف اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہی ہے, جاب کر رہی ہے اور غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خود بنفس نفیس شاپر لے کے پہنچی ہوئی ہے, بڑی خدمتیں ہو رہی ہے. جب گھر میں آتی ہے آپ سے تمیز سے بات نہیں کرتی, آپ کہتے ہیں میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, وہ کہتی میں کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں آپ ہسبینڈ ہیں بھی یا نہیں ہے. میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ نادرا کے سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہو, بیگم یہ تو وہی میری تصویر لگی ہوئی ہے, یہ مفتی طارق مسعود سے نکاح پڑھوایا تھا ہم نے, اور یہ دیکھو یہ نادرا میں تمہارے ابا کا نام, یہ میرا نام, یہ پورا پراپر کام ہے, ہمارا نکاح رجسٹرڈ ہے. وہ کہتی ہے ایکچولی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان سب باتوں کے لیے, ایکچولی میرے پاس ان سب باتوں کے لیے ٹائم, میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے ہی نہیں, میرے پاس تفتیش کا ٹائم ہی نہیں. میں ڈاروین کے نظریے کو مانتی ہوں. ڈاروین کیا کہتا ہے کہ اتفاق سے وجود میں آ گئے, تو اتفاق سے آپ ہمارے گھر میں آ گئے, دیکھنے میں شوہر لگ رہے ہیں آپ. اب اس تفتیش میں جانا کہ یہ ڈاروین کا نظریہ ٹھیک تھا غلط تھا, میں اتفاقی چیزوں کی قائل ہوں. سائنس سے ثابت کرو کہ تم میرے ہسبینڈ ہو. سائنس سے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ کسی کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا. کوئی لیبورٹری ٹیسٹ سے کہ یہ اس کا ہسبینڈ ہے کوئی کر سکتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا. سائنس سے کہاں سے ثابت ہوگا بھائی, یہ تو گواہوں سے ثابت ہوگا. گواہ کہیں گے آپ کے نہیں میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں سائنس کے بغیر نہیں مانتا. نیوٹن کا کوئی قانون پیش کرو کہ وسیم میرا شوہر ہے, تو ہم کیا کہیں گے سائنس کو غلط جگہ فٹ کر رہی ہے بھائی تو. یہی سوال نا آج کل کے لبرل لوگ کہتے ہیں سائنس سے خدا کا وجود ثابت کرو. اول تو سائنس سے بھی ہوتا ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. اتنے ثبوت اللہ نے اپنے وجود کے دے دیے, اتنے مضبوط ڈاکومنٹس پکڑا دیے, اتنے ایک ایک چیز اس کائنات میں خدا کے وجود کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. اور گورا کیا کہتا ہے, میرے لیے یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. تو گورے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. جس خدا نے بنایا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کوسچن کیا ہے کہ تم میرے وجود کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. میں 2-3 اور مثالیں دوں. بیٹا کیا کہتا ہے, گلی محلے میں سب کی خدمتیں کر رہا ہے, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچا ہوا ہے, بڑی زبردست تقریریں کر رہا ہے. گھر میں جب ابا کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی پلا دے, مجھ سے گھٹنے میرے خراب ہو گئے, مجھ سے چلا نہیں جاتا, تو کہہ رہے بھائی میں آپ کو کیوں پانی پلاؤں, ہر انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے. کہیں بیٹا میں تمہارا باپ ہوں. اب وہ کنفیوز ہے, بیٹا ابا آپ یعنی آپ میرے والد ہیں, وسیم بھائی آپ میرے کیا ہیں. ابا ہی کہہ دیا تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. تو باپ کو غصہ آئے گا, بیٹا تو مجھے باپ نہیں مانتا. بیٹا کہہ رہا ہے ابا اصل میں نے اسٹڈی اور سائنسی ترقی میں اتنا ٹائم لگایا ہے نا
کہ مجھے اس سوال کے جواب کی فرصت ہی نہیں ملی کہ آپ میرے ابا ہیں یا اس تحقیق کی مجھے میرے پاس ٹائم. میں اصل میں بڑے بڑے کارنامے کر رہا ہوں. میں ابھی ایک میرا خلائی سیارہ چاند پہ پہنچنے والا ہے اور اگلا سفر میرا مریخ کی طرف, ویزا آ گیا مریخ سے میرا. یہی ہوتا ہے نا آج کل لوگوں نے سائنسدانوں کو اپنا باپ بنا لیا ہے. یار گورا اتنی ترقی کر رہا ہے, گورا اتنی بہت کر رہا ہے بھائی, اس کو مانو کر رہا ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. خدا کے لیے یہ ترقی امپورٹنٹ بولو نہیں ہے. خدا کہتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے لیکن پہلے کچھ اور سوال ہے, اس کے بعد امپورٹنٹ ہے. بیٹا کتنی ترقی کرے, محلے والے اس کو کندھے پہ اٹھا کے گھوم رہے ہوں. باپ کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے میں کنفیوز ہوں کہ آپ میرے ابا بھی ہیں یا نہیں ہے, ابا کہے گا مجھے سب سے امپورٹنٹ سوال میری زندگی میں میرے لیے یہ ہے کہ تو مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا. جب تک اس کی تحقیق نہیں کر دیتا اس گھر میں تجھے گھسنے کی اجازت نہیں ہے. فوراً سزا دے کے نکالے گا, جائیداد سے آگ کرے گا اس کو. اب بیٹا بڑا لبرل تھا نا, وہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, کہہ رہا ہے یار ابا ایک غیر ذریعے وسیم صاحب, ابا تو نہیں کہہ رہا, غلطی سے نکل رہا ہے, یہ جو وسیم صاحب ہیں یہ ایک غیر ضروری سوال جو انسانیت کے لیے اتنا امپورٹنٹ سوال نہیں ہے. کیا ہو گیا اگر میں نے تفتیش نہیں کی, تحقیق نہیں کی, میں سیلاب زدگان کی مدد تو کر رہا ہوں نا, میں سائنس میں ترقی تو کر رہا ہوں نا. یہ ساری تقریر سے عوام متاثر ہوگی, باپ جس کا گھر ہے وہ متاثر بولو نہیں ہوگا, وہ نہیں متاثر ہوگا. تو یاد رکھو جو کریٹر ہے نا, جس نے ہمیں بنایا ہے, کاش یہ بات ہماری کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے. آج اس ایجوکیشن نے ہمیں خدا کے قریب لانے کے بجائے خدا سے دور کر. ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں, خوب سمجھ لو, جتنی ایجوکیشن مسلمانوں میں ہے اس سے ڈبل کی ضرورت ہے, لیکن کچھ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے. تو خدا کے لیے, ہمارے بنانے والے کے لیے, ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں فیصلہ کرو میری نشانیوں میں غور کر کے, میں نے اتنے ڈاکومنٹس رکھ دیے ہیں کہ تمہیں مجھے ماننا پڑے گا. نو کا آپشن میں نے کیا کر دیا ہے, ختم. ملیشیا میں ایک آدمی مجھے ملا, میں نے اس کو کہا تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا میں فری تھنکر ہوں. میں یہ فرسٹ ٹائم میں نے یہ ٹرم سنی تھی, میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نہ تو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا. ایک تو ہوتا ہے نا خدا کو نہیں مانتا, کہہ رہے مجھے میں بس فری تھنکر, یعنی کولیسٹرول فری آئل ہوتے ہیں نا, ہوتے نہیں ہیں وہ, لیکن لکھا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ہاں وہ انڈیا سے جب وہ بند ہوا ہے نا, وہ ابھی نندن کا کیس ہوا تھا, تو انڈیا والوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہارا ٹماٹر بند کر دیں گے. ٹماٹر انڈیا سے آتا تھا, تو ہمارے یہاں لوگوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈالی, ہمارے یہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا یار, تم ہمارا ٹماٹر بند کر کے کیا نقصان کرو گے. تو جن ڈبوں پہ کولیسٹرول فری لکھا ہوا ہوتا ہے نا, ان ڈبوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کچھ بھی لکھ دو, کوئی بھی تصویر بنا دو. وہ پھلوں کے اس پہ جوس پہ ہوتے ہیں, ان پہ پھلوں کے تصویریں ہوتی ہیں, وہ تصویریں ہی ہوتی ہیں. وہ ایک صاحب کہتے تھے میرے ابا حلیم کی دیگ بنا کے تقسیم کیا کرتے تھے. تو کیسے کرتے تھے؟ کہہ رہے حلیم میں اتنا چاول, اتنے پانی ڈالا اور 40 کلو گوشت لکھ کے اس کی پرچی ڈال دی اندر. گوشت نہیں ڈلتا. تو ہمارے یہاں تو حلیم ایسے بن جاتا ہے, اسی سے ذائقہ آ جائے گا بھائی. تو فری تھنکر, اس نے کہا میری کوئی تھنکنگ نہیں ہے. کیا مطلب؟ آپ اتنے اہم سوال کو سوچنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں. کیوں نہیں تیار ہو؟ اس لیے کہ جب آپ نے سوچ لیا نا یہ میرے ابا ہیں, تو ایک طویل سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے. آپ نے جو آپ کی وائف گھر میں رہتی ہے, آپ نے اگر مان لیا کہ یہ میری وائف ہے, تو جان چھوٹے گی نہیں بلکہ کیا ہوگی, پھنسے گی جان آپ کی. اس لیے جو فری تھنکر ہے وہ کہتا ہے ایکچولی میرے لیے سوال امپورٹنٹ ہے ہی نہیں کہ تم میری وائف ہو یا نہیں, مجھے اس تحقیق کی چندہ ضرورت نہیں ہے, تم بھی لائف کو انجوائے کرو, مجھے بھی انجوائے کرنے دو. یہ ہوتا ہے فری تھنکر. تو انسان ایک دوسرے کے حقوق میں تو ایسا نہیں کرتا. بیگم کو آپ بول کے تو دکھاؤ مجھے پتہ نہیں, میں کنفیوز ہوں, تو آ جائیں گے آپ کے سالے والے پکڑنے کے لیے آپ کو. لیکن خدا نے چونکہ عذاب آخرت میں رکھا ہے, دنیا میں اللہ عذاب نہیں دیتا, کیونکہ یہ دار الامتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. رزلٹ ایگزامینیشن ہال میں اناؤنس نہیں ہوتا, رزلٹ ہمیشہ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کے بعد اناؤنس ہوتا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ,
ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اے لوگوں ان پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کو ان سے ہرگز غافل مت سمجھو. انما یؤخرهم لیوم، اللہ ظالم کو مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، حیرت کے مارے، خوف کے مارے. تو اللہ چونکہ عذاب نہیں دیتا، لہذا اللہ کے بارے میں کہ وہ ہے یا نہیں ہے، اس میں انسان کیا ہو رہا ہے کہ میرے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے وجود کے کروڑوں دلائل رکھ دیے، اتنے دلائل. میں صرف ایک خربوزے کی مثال دیتا ہوں، صرف ایک معمولی سی مثال، اس کے بعد میں جلدی سے آگے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کسی جنگل میں تھے، انسانوں کہیں آپ پیدا ہو گئے نا، آپ نے کبھی پودے پلتے پھولتے دیکھے ہی نہیں ہیں. ایک شخص آ کے کہتا ہے، ایک بیج لے کر آتا ہے آپ کے پاس، خربوزے کا بیج. وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں ایک میجک دکھاتا ہوں، جادو دکھاتا ہوں. آپ کہیں گے بھائی کیا جادو دکھا دے گا، ایک بیج کے دو بیج کر دے گا ایسے منتر دکھا کے؟ کہتے نہیں. اس نے کیا کیا، اس خربوزے کے بیج کو ڈالا زمین کے اندر. آپ کہیں گے بھائی یہ کیا جادو ہو گیا ہے، بھائی یہی کہیں گے نا. کہے گا دیکھو ابھی ہوتا کیا ہے. اس خربوزے سے کے بیج سے تھوڑے دنوں میں ایک کومپل نکلنا شروع، ایک تھوڑی سی اس کی جو بیل نکلنا شروع. آپ کہیں گے یار یہ ہے جادو، تو کوئی نارمل ہے، کوئی چیز نکل گئی ہوگی، اس سے پانی اور کھاد ملا ہے تو کچھ نکل گیا ہوگا. کہتے ہیں ابھی جادو شروع ہوا ہے. وہ بڑھنا شروع ہوئی، بڑھتے بڑھتے کیا ہوا، اس میں تھوڑے دنوں کے بعد پھول پیدا ہونا شروع ہو گئے، خوبصورت پھول. آپ حیران ہوگے نا کہ یار ایک بیج تھا وہ یہاں تک کیسے پہنچا کہ گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے اس بیج میں پہلے سے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ گوبر پانی مٹی اور سورج کی روشنی اس کو لگے گی تو اس میں خوبصورت اور خوشنما پھول پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ اس کو اتفاق مان لو گے یا کہو گے کہ یہ انسٹالیشن ہوئی ہے؟ دیکھو کی بورڈ پہ جب آپ ایف کا بٹن لکھتے ہو، کمپیوٹر کے مانیٹر پہ ایف لکھ کے آتا ہے، تو یہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ یہ ایک انسٹالیشن ہے نا. ارے کمپیوٹر کا ایک ڈبہ کروڑوں خربوں سال میں وجود میں نہیں آ سکتا، اس میں سافٹ ویئر خربوں سال میں آٹومیٹیکلی کیسے خود بخود انسٹال ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بیج کے اندر جو ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ زمین میں ڈالا اور اس سے خوبصورت پھول پیدا ہونا شروع. ہم کہہ سکتے تھے اتفاق سے ہو گیا، لیکن نہ ایک پلاننگ ہے. وہ پھول ایک کام کر رہے ہیں. اگر اتفاق سے ہوتے نا تو ایسے ہی ہو جاتے پیدا. ان پھولوں کی ایک ذمہ داری ہے، وہ پھول اٹریکٹ کر رہے ہیں تتلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو. ابھی ہم نے گھر میں کدو کی بیل لگائی ہوئی تھی، توری کی بیل. پھول نکلے تو اتنے کیڑے مکوڑے مکھیاں ان پھولوں کے اوپر آ کے بیٹھ رہی ہیں. وہ کیا کرتا ہے، پھول اٹریکٹ کر کے تتلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ اس کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں. اس سے نر مادہ ذروں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، اور اس ملاپ کے نتیجے میں اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ پھول مرجھا گیا اور اس کے نیچے چھوٹا سا ایک کچا خربوزہ پیدا ہو گیا. آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو عجیب کام ہو رہا ہے بیج کے اندر، یہ تو واقعی بڑا جادو ہے. کہنے والا کہتا ہے ابھی جادو ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو دیکھ ہوتا کیا ہے. ہوتے 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 وہ کچا پھل ہوتے ہوتے بڑا ہوا، بڑے ہونے کے بعد ایک مقام پہ جا کے پیلا ہونا شروع ہوا، ہوتے ہوتے وہ دوبارہ کیا بن گیا، خربوزہ بن گیا. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ آٹومیٹیکلی بیج ایسا وجود میں آ گیا خربوں سال کے بعد؟ کہہ سکتے ہو؟ کہو گے یار یہ ایسا جادو تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. وہ کہے گا ابھی آپ کو پتہ نہیں ہونے والا کیا ہے. آپ نے اس خربوزے کو کاٹا میٹھا، اور وہ جو بیج آپ نے زمین میں دفن کیا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر موجود، تاکہ یہ پروسیس ہزاروں سال تک دوبارہ گھمایا جا سکے. میں کہتا ہوں سائیکل کے جو گراریاں ہوتی ہے نا، کروڑوں خربوں سال میں دو گراریاں آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، کہ جس کے نتیجے میں ایک گراری گھومتی ہے تو چین گھوم کے دوسری گراری کو گھما کے واپس ایک سائیکل بن جاتی ہے. ایک معمولی سی سائیکل جس میں کوئی سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہے، ایک ہارڈ ویئر ہے، وہ مادی چیز ہے، خربوں سال میں لوہے سے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. خربوزے کے بیج میں ایسا سائیکل کہ ایک خربوزہ پیدا ہوتا ہے، بیل بنتی ہے، دوبارہ اس سے سینکڑوں خربوزے، ہر خربوزے میں سینکڑوں بیج اور ہر بیج میں کروڑوں خربوزے پیدا کرنے کی صلاحیت. اور یہ کام صدیوں سے چلا آ رہا ہے.
آج تک اس میں کوئی نقص واقع نہیں ہوا. تو ایک خربوزہ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, اس کا ایک بیج اپنے بنانے والے کا منہ بولتا ثبوت ہے, بار بار گواہی دے رہا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے, یہ آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. پھر ایک خربوزہ کیا, پھر آم کی گٹلی کو دیکھو, ان لکم فی الانعام لعبرہ, یہ آیت پڑھتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے لیے ان چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. آپ صبح شام جو دودھ پیتے ہو, آپ اس دودھ کو بوائل کر کے اتنا مکھن اتنا گھی نکالتے ہو, ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو یہ مکھن والا اور گھی والا دودھ پینے کی اجازت نہیں ہے, کولیسٹرول پیدا ہو جائے گا آپ کے اندر, اتنی چکنائی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا, گائے اور بھینس سے ایسا چکنا گاڑھا دودھ نکالنے کے لیے آرڈر یہ ہوتا کہ اس کو بادام کھلائے جائیں, اس کو پستے کھلائے جائیں, اس میں بھی آئل ہوتا ہے. یہ جب بادام پستے والی چیزیں کھائے گی تو اس سے آئلی دودھ پیدا ہوگا. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اگر اس کی خوراک بادام رکھ دی جائے تو انسان کہے گا اللہ یہ ڈائریکٹ بادام میں خود نہ کھا لیتا ہے, بھائی مجھے دودھ کی تو ٹینشن, بادام یہ نہیں کہنا کہ تو بادام سے زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے مجھے. اللہ نے کیا کہا, ایسی مشین پیدا کروں گا, ایسی مشین جس کو سوکھا چارہ کھلاؤ گے, اس سوکھے چارے کو کسی بھی لیب میں آپ لے جائیں, رگڑ کے دیکھیں, فرانس کے جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جائیں کہ اس گھاس کو رگڑ رگڑ کے اس میں چکنائی اور تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دو, وہ کہے گا بھائی ہم نے آج تک ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے جو گھاس سے چکناہٹ نکال کے دکھا دے, ہے ہی نہیں تو نکلے گی کہاں سے. اللہ نے کہا کہ جو کام ہزاروں سال میں سائنس وہاں تک نہیں پہنچی, میں نے ہزاروں سال پہلے ایسی مشین بنا دی ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم, کہ تم اس کو سوکھا چارہ کھلاؤ گے جس میں نہ تیل کا قطرہ نہ کوئی چکناہٹ, یہ سوکھا چارہ اس کے پیٹ میں جائے گا اور پھر 3 چیزیں اس سے اس کے پیٹ میں بنیں گی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں, ہم جب کوئی مشینری تیار کرتے ہیں پاور الگ سے دینی پڑتی ہے, KESC والے وہ ہمیں وہ پاور دینے نہیں دیتے, اسی وجہ سے ہماری مشینیں کیا ہو جاتی ہیں, صرف KESC والوں کی مشینیں چل رہی ہوتی ہیں اور کسی کی مشین پاکستان میں کم از کم نہیں چلتی. تو اللہ نے کہا کہ اگر میں یہ بھینس کی پاور جو ہے نا, یہ الیکٹرکسٹی والوں, یہ جو الیکٹرک والوں کے حوالے کر دوں گا تو ان کی بھینسیں بھی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو جائیں گی اور ان کا دودھ کیا ہو جائے گا, بولو نا, بند. اور جس زمانے میں بجلی ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت لوگ کیا پیتے. اللہ نے کہا جانور کو جو پاور ملے گی نا بھینس کو, وہ اسی گھاس سے ملے گی, اسی گھاس سے من بین فرث ودم. اللہ کہتے ہیں اس سے گوبر بناؤں گا جو زمین کی طاقت, تاکہ یہ گھاس دوبارہ اگے. وہ گوبر زمین پہ گر کے نائٹروجن پیدا کرے گا تاکہ اس سے دوبارہ گھاس اگے, اور اسی سوکھی گھاس سے بلڈ پیدا کروں گا جو جانور کو ڈیزل کا کام, وہ ایندھن کا کام کرے گا. یہ جانور کا ڈیزل ہے, اس سے اس کی باڈی رن کرتی رہے گی. من بین فرث ودم. اللہ کہتے ہیں سورہ انعام میں, جس فیکٹری میں گوبر تیار ہو رہا ہے سوکھے چارے سے, جس فیکٹری میں سوکھے چارے سے خون تیار ہو رہا ہے, اسی فیکٹری میں خون اور گوبر سے بچاتے ہوئے لبنا خالصا سائغا للشاربین, ایسا سفید دودھ اتارتا ہوں کہ رنگت تو تم نے اس کی دیکھی ہے, لذت کیسی. پینے والا جب حلق کے قریب لے کے جاتا ہے تو حلق میں وہ دودھ پھسلتا چلا جاتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. بن کس سے رہا ہے, گھاس سے, جسے چک کے دیکھو تو تھو تھو کرنے کو دل کرتا ہے, اور اس سے 2 گندی ناپاک چیزیں بن رہی ہیں, ایک گوبر اور ایک بلڈ. لیکن ہمارے لیے جو اس کے تھنوں میں جو چیز اتر رہی ہے, ایسی لذیذ سائغا للشاربین, پینے والوں کے لیے حلق میں پھسلنے والا, اترنے والا. گھونٹ بھر بھر کے پینا نہیں پڑتا, پہلے گھونٹ میں زور لگانا ہے, دوسرا خود بخود آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی اس کو کھینچ لے گی, اتنا لذیذ ہوتا ہے وہ. تو میرے بھائی یہ مشین خود بخود بن سکتی ہے, کیا ہو گیا میرے بھائی, آٹومیٹیکلی بن گئی. کروڑوں سال میں ایسی مشین وجود میں آ گئی, اور ایک نہیں کروڑوں مشینیں. شہد کی مکھی کو دیکھ لو, اتنی سی کھوپڑی ہے اس مکھی کی, 2-4 تاریں نکلیں گی اس کے اندر سے. کیسی مینجمنٹ ہے بھائی, کیا مینجمنٹ ہے. ایک ملکہ مکھی ہے, مزدور مکھی ہے. نر مکھیاں زیادہ ہو جائیں نا تو ان کو مارنے کے لیے کچھ مکھیاں الگ سے ہیں کہ یہ ان کی تعداد جب زیادہ ہو جائے گی تو ان کو میٹنگ کے لیے جو فیمیل مکھیاں ہیں وہ کم پڑ جائیں گی تو بدماشی پہ آ جائیں گے. یہ اتنی پلاننگ تو انسانوں میں نہیں ہے. یہ پلاننگ پہلے سے اللہ نے کس میں رکھی کہ بھئی یہ نر زیادہ ہو گئے, ان کی تعداد زیادہ, اڑا دو ان کو بم سے. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ, اڑا دو سالے کو.
وہ شعر تو اصل میں یہ تھا نا, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو. اس پہ ہمارے کراچی کے شاعروں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا, اپنے حساب سے ایڈجسٹ کیا نا اس کو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے. تو مادہ مکھیاں یہی کرتی ہیں کہ نر جب زیادہ ہو جائیں تو یہ ماحول کیا کریں گے, بد نظری کریں گے, ڈیٹے ماریں گے, تو ڈیٹوں میں لگ جائیں گی مادہ مکھیاں. شہد تمہارا باپ بنائے گا معذرت کے ساتھ ہے بھائی. کیا کنٹرولنگ سسٹم ہے بھائی, ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہوگی, ان کو مار دو اڑا دو سالوں کو. اچھا وہ بھی پہلے سالوں کو اڑاتی ہیں, جو نر مکھا ہوگا نا اس کے بھائی کو پہلے اڑائیں گے. تو خیر سالہ تو الٹا ہوتا ہے نا, بیوی کے بھائی کو بولتے ہیں. خیر ایسی خوبصورت پلاننگ ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہے. خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں, یہ آپ کو فری تھنکر بننے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. آپ سے سب سے پہلے دنیا سے جانے کے بعد جو سوال ہوگا, مر ربک, تمہارا رب کون ہے. آج جب لوگ بتاتے ہیں نا علماء, قبر میں سب سے پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے, پڑھے لکھا طبقہ اس پہ ہنستا ہے, کہتے ہیں مولویوں کی کہانیاں ہیں, قبر میں تو مر کے مٹی ہو کے ہم کیا ہو جاتے ہیں, فینش, ختم, کیڑے کھا کے ختم. یہ مولویوں نے لوگوں کو جنت جہنم کے چکر میں ڈالا ہوا ہے, اپنے چورن بیچنے کے لیے, اپنی دکانیں چلانے کے لیے لوگوں کو الو بنایا ہے کہ قبر میں فرشتہ بٹھاتا ہے, کہتا ہے من ربک. کوئی سوال نہیں ہوگا, مر گئے مٹی ہو کے ختم. قرآن کہتے ہیں نا 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 نا, ہرگز ایسا نہیں ہے. مر کے مٹی ہو کے باڈی ختم ہوتی ہے, تمہاری روح ختم نہیں ہوتی. جیسے آپ جب سو جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, روح آپ کی بھٹکتی رہتی ہے, خواب دیکھتی ہے, لذت بھی حاصل کرتی ہے, تکلیف بھی محسوس کرتی ہے. ایسے ہی برزخ کی ایک زندگی ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے اس مادی زندگی کو دیکھا ہے, تم اس زندگی کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہو جو تم نے دیکھی نہیں ہے. سائنس وہاں تک بات کرے گی نا جہاں تک اس کا ہدف ہے, تو یہ ہے ہی نہیں, یہ اس کی پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک. تو پہلے تو اپنا ایمان درست کرو, ہم خدا کے وجود کے قائل ہیں, ہم خدا کے منکر, ہم فری تھنکر بولو نہیں ہے. اور اگر آٹومیٹیکلی پیدا ہو رہے ہوتے تو ایک جنس پیدا ہوتی ہے نا, یہ مرد الگ عورت الگ کیوں پیدا ہو رہے ہیں بھائی, یہ تو پلاننگ ہے نا کہ مرد بھی پیدا ہو رہے ہیں اور کیا پیدا ہو رہے ہیں, عورت. اتفاق سے اتنی مینجمنٹ ہوتی ہے, اور مردوں میں عورت کی طرف ڈیزائر, عورت میں مرد کی طرف, پھر ان کے ملاپ سے نسل پیدا ہو رہی. تو بھائی یہ ڈارون سے بڑا پھینکو خدا کی قسم دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا. مجھے اکیلے میں ملے کسی دن وہ, میں تو سب سے پہلے دم کے پیسے مانگوں گا اس سے. پیسوں کے آج تو مہنگائی کا دور ہے نا, جس سے جتنے پیسے نکلوا سکتے ہو نکلواؤ. ایک پاکستانی سفر کر رہا تھا, اب پاکستانیوں کا دماغ بزنس کی طرف بہت چل رہا ہے. دیکھا ایک چائنیز بیٹھا ہوا ہے, ٹرین میں دونوں سفر کر رہے ہیں, تو چائنیز کی ناک پہ مچھر آ کے بیٹھا, اس نے پکڑ کے کھا لیا. ان کے یہاں تو کوئی حلال حرام ہے ہی نہیں, کہتے ہیں پروٹین ہونے چاہیے, بس کتا کھا لو, بلی کھا لو, مذہب نہیں ہے نا. ارے میں آپ کو ابھی تو یہی تو اتنی دیر سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مذہب کو زندگی سے نکالو تو ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم. پھر نہ یہ سوال کی ضرورت ہے میرا ابا کون ہے, میری اماں کون ہے. جب ابا اماں ہیں تو پھر حقوق بھی ہے نا, تو چھوڑا یار, مان لیا ٹھیک ہے, نہیں مانا تو بھی کیا ہے, وہ صرف گورنمنٹ کو مانتے ہیں. تو وہ چائنیز کی ناک پہ مچھر آ کے بیٹھا, اس نے اٹھا کے کھا لیا, اس نے کہا پروٹین ہے, فری پکڑ کے مل رہے ہیں. تو پاکستانی کی ناک پہ تھوڑی دیر مچھر آ کے بیٹھ کے, چائنیز سے تو ڈر گیا ہوگا, اب کھا تو سکتا نہیں تھا کہ ظاہر ہے ساری زندگی کبھی مچھر مکھی کھائے نہیں, تو اٹھا کے اس کو کہتا ہے خریدے گا بھائی تو میرے سے, کتنے کا لے گا. تو ایک لطیفہ سنا دوں بیان سے ہٹ کے, لیکن آپ لوگ بہت ظاہر ہے گرمی بھی ہو رہی ہے, تھوڑا فریش ہو جائیں گے. ایک پاکستانی کسی چائنیز دوست سے ملاقات کے لیے گیا, عیادت کے لیے. وہ چائنیز کے بارے میں پتا چلا یہ شدید بیمار ہے, تو وہ اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ بیچارے کی آکسیجن لگی ہوئی ہے اور بس بیچارہ بڑی ٹینشن میں ہے. تو یہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا. جیسے ہی قریب کھڑا ہوا ہے تو وہ چائنیز چیخنے لگا, چانچی پانچی چا پانچانا, چیختے چیختے مر گیا. اس نے کہا یار میرا دوست مرتے مرتے کوئی عظیم بات کر کے گیا, ظاہر ہے مرتے ہوئے چیخ چلا کے کچھ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے بچوں کا خیال کرنا, یا کتے کا گوشت آدھا رہ گیا آدھا فریج میں پڑا ہوا ہے کھا لینا, کچھ بھی اہم بات کر کے گیا ہوگا, مرتے ہوئے اتنا چیخ چلا کے گیا. اس نے وہ ورڈنگ اس کی یاد کر لی نا, چانچی پواں کر کے نا, رٹا لگا کے یاد کر لی کہ اس کی ٹرانسلیشن کروا. چائنا گیا بھائی, یہ چانچی پواں کا مطلب کیا ہے, تو اس کا مطلب جو سامنے آیا وہ یہ تھا, الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. سمجھ رہے ہو, یہ اس کے قریب گیا, آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا تھا, اسی وجہ سے مرا ہے وہ.
اس لیے چائنیز سے ڈیلنگ کرنے سے پہلے نا سوچا کریں, پتہ نہیں چلو چیپا پاپا میں کیا کہہ رہے ہیں یہ. تو میں جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اس پہ کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے. اللہ کے وجود کے تو ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے. آپ ایٹم کو توڑنا شروع کرو, الیکٹران, پروٹون اور نیوٹران کا جو ایک نظام ہے نا نیوکلیس کا, اتنا خوبصورت پیچیدہ نظام ہے, وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے. تو میں جو اصل بات کی طرف آیا تھا کہ آپ نے جب فری تھنکر کیوں بنتے ہیں, بیگم آپ سے پوچھ رہی میں آپ کی وائف ہوں, آپ کہتے ہیں اوں کر کے منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جب بعض دفعہ جب ہم کسی سوال کا جواب دیتے ہیں نا تو اس سے ہماری جان چھوٹنے کے بجائے پھنس جاتی ہے, اس لیے ہم اگنور کر دیتے ہیں. ابے چھوڑو یار, کہ بیگم کیا ہوتا ہے, انگریز تو یہی ہے نا, بیگم کیا ہوتا ہے, میاں کیا ہوتا ہے. لیکن آپ نے اگر بیگم کو سوال کا جواب دے دیا جان چھڑانے کے لیے کہ ہاں مان لیا کہ تم میری بیوی ہو, جیسے خواتین لڑائی کر رہی ہوتی ہیں نا, کیا میں تمہاری بیوی نہیں, بول دیا مان لیا, بس اب تو جان چھوڑ دو نا, میں تم میری بیوی ہو, مان لیا نا, اب تو جان چھوڑ دو. جان چھوڑ جاتی ہے نہیں, کہ کہ جب آپ نے مان لیا تو یہ انڈے 1 درجن 400 روپے کلو ٹماٹر چل رہا ہے, 10 کلو ٹماٹر لے آئیے ہے بھائی. اور یہ بجلی کا بل آیا ہوا ہے اتنے دنوں سے, اور یہ منع کی فیس بھی نہیں گئی ہے, اسکول والے بھی دھمکیاں دے کے جا رہے ہیں. تو آپ کیا کہو گے یار, نہ مانتا تو یہی کہو گے نا. تو خوب سمجھ لو, گورا اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے, اس کو پتا ہے مان لیا نا بنانے والا ہے. آگے بہت سارے سوالات کے جواب پھر مجھے دینے پڑیں گے, اس لیے کافر نے کہا اپنی ڈکشنری سے گاڈ کو نکال دو. رکھا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا ہلکا پھلکا, او مائی گاڈ گالی والی دینے کے لیے کسی, او مائی گاڈ حیرانگی کے, بس اس سے زیادہ گاڈ ورڈ کے نہیں ہے. تھوڑا شادی بیاہ میں کبھی کبھار ان کے اتفاق سے شادی بھی ہو جاتی ہے, بہت ہی کم کیسز ہیں ان کے یہاں شادی وادی. ہمارے یہاں تو 7 8 نکاح ایک دن مسجد میں ہو رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ گورا یہ منظر آگے دیکھ لے تو پاگل ہو جائے گا یار, تم لوگ کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ان کے ہاں 50 60 70 سال میں جا کے نکاح ہوتا ہے, اور وہ بھی بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں, اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ کہ بھائی دیکھیں اگر اب سمجھ میں آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ نباہ ہو سکتا ہے تو چلو کیا کر لو, شادی. بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں اپنے ابا اماں کی شادی میں, حقیقت ہے. تو آپ نے اگر یہ مان لیا نا کہ کوئی کریٹر ہے تو اگلا سوال کھڑا ہوگا اس سے ہمارا رشتہ کیا ہے, وہ ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے یا نہیں چاہتا. یہ سوال قرآن اٹھاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ سب سے دیکھو باپ بیٹے کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا خالق اور مخلوق. خالق نے تو اپنے ارادے سے باپ کو بھی خالق نے بنایا نا, ہمارے والدین کو بھی. فوراً انسان کہے گا بھائی پھر سب سے پہلا حق کس کا ہے, بیوی سے پہلے کون ہے, باپ سے پہلے خدا خالق, باپ سے پہلے کون ہے خالق, عورت کے لیے شوہر سے پہلے کون ہے, خالق ہے.